تاریخ میں بہت سے ایسے فلاسفرز گزرے ہیں جنہوں نے دنیا کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ بدل دیا، لیکن کچھ ہی ایسے ہیں جنہوں نے سوچنے کا طریقہ ہی تبدیل کر دیا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے عظیم فلاسفر کی جس نے انسانی عقل، اخلاقیات اور آزادی کو انسانی وجود کے مرکز میں لا کھڑا کیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایمینوئل کانٹ کی، دی فلاسفر آف ریزن اینڈ موریلٹی۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ایمینوئل کانٹ کون تھے اور ان کے خیالات نے دنیا کو کیسے بدلا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ان کی بائیوگرافی کو کہ ایمینوئل کانٹ کون تھے۔ ایمینوئل کانٹ ویسٹرن فلاسفی کے ایک امپورٹنٹ فلاسفر تھے جن کی فلاسفی نے دنیا کو سمجھنے کا ہمارا نظریہ ہی بدل دیا۔ وہ سن 1724 میں کونسبرج کے ایک چھوٹے سے شہر میں پیدا ہوئے جو اس وقت پرشیا کا حصہ تھا اور آج کل روس میں شامل ہے۔ کانٹ کی زندگی بہت ہی سادہ اور ڈسپلن تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی پڑھنے، سوچنے اور پڑھانے میں گزاری۔ وہ فلسفے کے پروفیسر تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کانٹ نے اپنی پوری زندگی میں کبھی زیادہ سفر نہیں کیا۔ وہ اپنے شہر میں ہی رہے اور وہیں سے دنیا کو اپنے خیالات سے متاثر کیا۔ سن 1804 میں کانٹ کا انتقال ہوا، لیکن ان کے نظریات آج بھی فلسفے کی دنیا میں اہم مقام رکھتے ہیں۔ تو تھی ان کی بائیوگرافی۔ اب بات کرتے ہیں ایمینوئل کانٹ کے 3 بڑے اور میجر ورکس کی جنہیں 3 کرٹکس کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے دی کرٹک آف پیور ریزن۔ اس کتاب میں کانٹ نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ انسان دنیا کو کیسے جانتا ہے۔ ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اس کے پیچھے دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے دی کرٹک آف پریکٹیکل ریزن۔ یہ کتاب موریلٹی اور ڈیوٹی کے بارے میں ہے۔ کانٹ نے کہا کہ انسان کو اچھے اور برے میں فرق عقل سے پتہ چلتا ہے اور ہمیں وہی کام کرنا چاہیے جو اخلاق طور پر درست ہو، چاہے مشکل ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 3 پہ ہے دی کرٹک آف ججمنٹ۔ یہ کتاب خوبصورتی، فن اور قدرت کے بارے میں ہے۔ اس میں کانٹ نے بتایا کہ ہم کسی چیز کو خوبصورت کیوں کہتے ہیں اور آرٹ کو کیسے محسوس کرتے ہیں۔ یہ تینوں کتابیں کانٹ کے نظریات کا مرکز ہیں اور فلسفے کی دنیا میں ان کا بڑا مقام ہے۔ اب چلتے ہیں کانٹ کے مرکزی نظریے پر کہ ہاؤ آور مائنڈ شیپس ریئلٹی۔ ایمینوئل کانٹ کا سب سے اہم اور انوکھا نظریہ یہ تھا کہ ہم حقیقت کو ڈائریکٹلی نہیں دیکھتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں وہ سب کچھ اصل حقیقت نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا دماغ اسے ایک خاص طریقے سے ترتیب دیتا ہے، سمجھتا ہے اور ویسے ہی پیش کرتا ہے۔ کانٹ نے حقیقت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ نمبر 1 پہ ہے نومینل ورلڈ، یعنی حقیقی دنیا جیسی وہ اصل میں ہے۔ یہ وہ دنیا ہے جو ہماری سینسز اور سوچ سے بالاتر ہے، ہم اسے جان نہیں سکتے۔ اور دوسری طرف ہے فینومینل ورلڈ، یعنی دنیا جیسی ہم اسے دیکھتے اور محسوس کرتے ہیں۔ یہ وہ دنیا ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، جو ہم سنتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کانٹ کا نظریہ علم، یعنی کانٹس تھیوری آف نالج، ایپسٹومولوجی۔ ایمینوئل کانٹ نے علم کے بارے میں ایک زبردست اور بیلنس نظریہ پیش کیا جسے ایپسٹومولوجی کہتے ہیں، یعنی ہم علم کیسے حاصل کرتے ہیں۔ اس نے 2 بڑے فلسفیانہ نظریات کو آپس میں جوڑا۔ نمبر 1 پہ ہے تجربے پر مبنی علم، یعنی ایمپریسزم۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ سارا علم ہمیں تجربے سے ملتا ہے، یعنی جو کچھ ہم دیکھتے، سنتے یا محسوس کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے عقل پر مبنی علم، ریشنلزم۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ علم کا اصل ذریعہ عقل ہے، یعنی انسان خود سوچ کر، دلیل سے، بغیر کسی تجربے کے بھی بہت کچھ جان سکتا ہے۔ کانٹ نے کہا دونوں باتیں درست ہیں، لیکن اکیلے کافی نہیں۔ ایکسپیرینس ہمیں دنیا کے بارے میں ڈیٹا یا معلومات دیتا ہے۔ عقل اس ڈیٹا کو ترتیب دیتی ہے، سمجھتی ہے اور اس سے نتیجہ نکالتی ہے۔ پڑھتے ہیں کانٹس کی ایتھیکل فلسفی پر، ڈیوٹی بیسڈ ایتھکس یعنی ڈیونٹولوجی۔ ایمینوئل کانٹ کے اخلاقیات کی بنیاد ایک اہم اصول پر ہے جسے ہم ڈیونٹولوجی کہتے ہیں، یعنی فرض پر مبنی اخلاقیات۔ کانٹ کا کہنا ہے اخلاق صرف نتائج پر نہیں بلکہ نیت پر ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی اگر آپ
کوئی اچھا کام صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا تو وہ اخلاقی عمل نہیں۔ اصل اخلاق تب ہے جب آپ کوئی کام صرف اس لیے کریں کیونکہ وہ درست ہے، آپ کا فرض ہے، یعنی سینس آف ڈیوٹی کر کے۔ بات کرتے ہیں کانٹ کی کیٹاگوریکل امپیریٹو کی۔ کانٹ نے اخلاقیات کے لیے ایک بہت مشہور اصول دیا جسے وہ کیٹاگوریکل امپیریٹو کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا اصول جو ہر وقت ہر شخص پر لاگو ہو بغیر کسی شرط کے۔ ان کا ایک قول ہے، ہمیشہ وہی عمل کرو جو تم چاہتے ہو کہ سب لوگ کریں، یعنی اپنے عمل کو ایک اصول بنا کر سوچو، اگر ہر انسان وہی کرے تو کیا دنیا بہتر ہوگی یا بگڑ جائے گی؟ ایک مثال لیتے ہیں، فرض کریں آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب سوچیں اگر سب لوگ جھوٹ بولنے لگے تو کیا کسی پر اعتبار باقی رہے گا؟ نہیں، سچ اور جھوٹ میں فرق ہی ختم ہو جائے گا، معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ اس لیے جھوٹ بولنا ہمیشہ غلط ہے۔ کرتے ہیں کہ ایمینول کانٹ کا ہیومن ڈگنیٹی، فریڈم اور آٹونومی پر کیا نظریہ تھا۔ ایمینول کانٹ کا ماننا تھا کہ ہر انسان کی ایک فطری عزت اور ڈگنیٹی ہوتی ہے، انسان کو کبھی استعمال کرنے کی چیز نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہر شخص کا اپنا مقصد ہوتا ہے، وہ صرف دوسروں کے فائدے کے لیے نہیں جیتا۔ ان کا ایک مشہور قول ہے کہ ٹریٹ پیپل ایز اینڈس ناٹ مینس، یعنی لوگوں کو ایک مقصد سمجھو، انہیں صرف اپنا ذریعہ نہ بناؤ۔ اگر آپ کسی سے صرف اس لیے اچھا برتاؤ کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوگا تو یہ غلط ہے۔ جانتے ہیں کہ ماڈرن فلاسفرز کا کانٹ کی فلسفی پر کیا کرٹیسزم ہے۔ دوستو، ایمینول کانٹ کا اخلاقیات کے بارے میں بہت بڑا دلچسپ نظریہ ہے۔ ان کے مطابق اخلاقیات کی بنیاد جذبات پر نہیں بلکہ عقل اور ریزن پر ہونی چاہیے، یعنی صرف وہی عمل اخلاقی ہے جو صرف اور صرف فرض سمجھ کر کیا جائے۔ لیکن یہاں بہت بڑی تنقید سامنے آتی ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ایمینول کانٹ جذبات کو نظر انداز کرنا۔ کانٹ کے نظریے میں محبت، ہمدردی اور رحم جیسے احساسات کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ ایسا لگتا ہے جیسے کانٹ اخلاقیات کو ایک سرد اور مشینی نظام سمجھتے ہیں جسے میں صرف عقل ہے لیکن جذبات کی کوئی جگہ نہیں۔ طور پر اگر آپ کسی کی مدد ہمدردی کی وجہ سے کرتے ہیں تو کانٹ کے مطابق یہ اخلاقی عمل نہیں ہے، لیکن اگر آپ مدد صرف اس لیے کریں گے کہ یہ آپ کا فرض ہے تو یہ عمل اخلاقی کہلاتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں کانٹ کے نظریے پر سب سے زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کانٹ کے اخلاقی نظریے کے ایک اور بڑے کمزوری پر، اور وہ ہے فرضوں کا آپس میں ٹکرا جانا۔ ایمینول کانٹ کہتے ہیں کہ ہر فرض مکمل، حتمی اور سب پر لاگو ہونا چاہیے، لیکن اگر دو فرض آپس میں ٹکرا جائیں تو کانٹ اس قسم کے صورتحال کا کوئی حل نہیں دیتے۔ چلیے ایک مثال سے بات کو سمجھتے ہیں۔ فرض کریں ایک قاتل آپ کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے، تمہارا دوست کہاں ہے؟ مجھے اسے مارنا ہے۔ اب آپ کے سامنے دو فرض ہیں، ایک سچ بولنا، ٹیل دا ٹروتھ، اور دو ایک جان بچانا، سیو اے لائف۔ کانٹ کیا کہتا ہے کہ آپ کو ہر حال میں سچ بولنا ہے، چاہے آپ کا دوست مارا ہی کیوں نہ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ سچ بولنا ایک اخلاقی اصول ہے اور اصول تو ہر حال میں فالو ہونا چاہیے۔ کانٹ کا نظریہ بہت سخت اور غیر لچکدار ہے، یہ عام زندگی کے جذبات اور پیچیدہ مسائل میں کارآمد نہیں رہتا۔ اصل دنیا میں ہمیں اکثر نرمی، سمجھداری اور جذباتی حکمت کی ضرورت ہوتی ہے، جو کانٹ کے اخلاقی نظریے میں بہت ہی کم نظر آتی ہے۔ فائنلی چلیے ہمارے آج کے اس ویڈیو کی کنکلیوژن کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایمینول کانٹ نے ہماری سوچ کو بہت بدل دیا، خاص طور پر علم اور اخلاقیات کے بارے میں۔ سب سے اہم باتیں یہ ہیں کہ حقیقت صرف باہر کی دنیا نہیں بلکہ ہمارا دماغ اسے جوڑتا اور سمجھاتا ہے۔ اخلاقیات صرف نتیجہ یا فائدے کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے بلکہ فرض کے احترام پر ہونی چاہیے۔ ہر انسان کی عزت اور وقار سب کے لیے یکساں ہے، یعنی یہ عالمی حق ہے۔ کانٹ کا مشہور قول ہے کہ وہی قانون اپناؤ جسے تم چاہتے ہو کہ سب پر نافذ ہو، یعنی جو
قانون تم سب کے لیے دیکھنا چاہتے ہو۔ یہی اصول ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ ایک ایسا عمل کرنا چاہیے جو ہر کوئی کر سکتا ہو اور جس سے دنیا بہتر ہو۔